السلام علیکم. ود اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. سب سے پہلے ہم اس ہفتے کا ریکیپ کر لیں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی فار دا ویک، جو کہ یہ ہفتہ ہم نے آج کلوز ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دن کا اور آنے والے ہفتے کا ایک آؤٹ لک جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں. اس ہفتے کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ 10 موونگ ایوریج کے نیچے کلوزنگ ہونا اور 3 بلیک کروز کے ساتھ کلوزنگ ہونا، یہ انڈیکس کے لیے ایک نیا بریک ڈاؤن ٹریگر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو ڈاؤن سائڈ بتائی تھی ہم نے وہ 41,480 سے 350 انیشلی بتائی تھی، اور پھر یہ بتایا تھا کہ اس کے بعد 41,180 سے 41,050 تک انڈیکس جو ہے وہ گر سکتا ہے. لیکن اگر یہ لیول بھی اگر ٹوٹتا ہے تو پھر جو مہینے کے لیے جو منتھلی آؤٹ لک تھا اس میں جو لیول ہم نے ڈسکس کیے تھے 40,800 سے 40,630 والے، وہ اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ انڈیکس نے کسی قسم کا، بیئرز نے کسی قسم کا کوئی رحم شو نہیں کیا. دے ڈیڈنٹ شو اینی مرسی، اور انڈیکس کو وہی لوور ہائی لوور لو سیناریو میں ہی رکھا، یعنی کہ جو ہائی لگا وہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں کم تھا اور جو لو لگا وہ نیا لو تھا. اس سیناریو میں رکھتے ہوئے انڈیکس نے جو ایک موو دکھائی اوپر کی جانب وہ 41,896 کی دکھائی، اور پھر 40,417 تک گرنے کے بعد انڈیکس نے 40,620 پہ آ کے سیشن کلوز کیا. انفیکٹ یہ ہم نے کل جب مارکیٹ ریکور ہو کے بند ہوئی تھی اس سے 2 گھنٹے پہلے مارکیٹ کے دوران ہی ہم نے اپنے ٹویٹر پیج پہ بھی یہ بات بتائی تھی. آپ لوگوں کو جو ہمارے پریمیم ممبرز ہیں ان کو میسیج میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ مارکیٹ میں 40,600 سے 40,200 کے بیچ ایک سپورٹ آ سکتی ہے، جو کہ 41,100 سے 41,300 تک مارکیٹ کو لے جا سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ کل ہم نے انٹرڈے سپورٹ دیکھی، اور پھر آج ہم نے 41,128 کا ایک ہائی دیکھا، اور پھر انفارچونیٹلی مطلب وہ ہم نے یہی بتایا تھا کہ ڈیڈ کیٹ باؤنس ہوگا، اور 41,100 یا 300 تک مارکیٹ جاتی بھی ہے تو وہ نیا سیلنگ پریشر ہی ٹریگر کرے گا. کسی قسم کا کوئی مطلب بائنگ والا آپ کو ذہن میں نہیں رکھنا، مطلب ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے. لوگ تو بائے شروع ہو گئے تھے نا کہ ریکوری آ گئی، یہ تو طے تھا، اور اب دیکھو نئی ریلی کس طرح بنتی ہے، یہ ہے وہ ہے. بڑے پریسائزلی آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا، اور ابھی سے نہیں کر رہا میں. 12 اگست سے لگاتار یہ کہے جا رہا ہوں، اور چارٹ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ اینگلز شیئر کر رہا ہوں، ڈفرینٹ طریقے سے آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، نہ یہاں پہ نہ گلوبلی. چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں، بچ کے رہیں. ڈاؤ جونز کا 29,700 اور 29,800 کا میں نے ٹارگٹ دیا تھا فار سپٹمبر ٹو دسمبر. سپٹمبر کے آج 23 تاریخ ہے، اور ڈاؤ جونز فیوچرز جو ہے 29,600 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اسی طرح فٹسی کے بارے میں بتایا تھا کہ 7,115 تک یہ جا سکتا ہے. انیشلی 7,024 کا اس نے جو ہے وہ ایک لو لگا دیا ہے. اسی طرح سے گولڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ 1630 1640 اور 1630 یہ جا سکتا ہے. 1641 کا اس نے آج لو لگایا ہے. یہ کتنی ایگزامپلس دوں میں آپ لوگوں کو، ایگزامپلس بھری پڑی ہیں. تو آپ جائیں میرا یوٹیوب چینل چیک کریں، میرا ٹویٹر پیج چیک کریں. اور یہ ساری ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں. اور ٹیکنیکل انالیسس کا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بتایا بھی ہے کہ میں کورس سٹارٹ کر چکا ہوں. ایک سیشن ہو بھی چکا ہے، ہفتے میں 2 سیشن ہوتے ہیں، ایک ٹیوزڈے ایک سیٹرڈے، اور زوم بیس سیشنز ہوتے ہیں. جو سیشن اٹینڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے ریکارڈنگ اویلیبل ہے، وہ ریکارڈنگ کو دیکھے. واٹس ایپ گروپ اس کے لیے الگ سے بنایا ہوا ہے، اس میں چیزیں ڈسکس کرے، اور بعد میں نیکسٹ سیشن میں دوبارہ چیزیں جو ہے وہ پوچھ لے کہ بھائی میں کہاں غلطی کر رہا تھا، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا. تو وہ کورس بھی میں نے سٹارٹ کر لیا ہے. پلس اسٹاک ایکسچینج کی جو صرف اسٹاک مارکیٹ کی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی نہیں، گلوبل مارکیٹ میں اگر آپ نے کام کرنا ہے یا اسٹاک مارکیٹ میں بیسکلی انویسٹ کرنا ہے تو کیا چیزیں ہوتی ہیں. اسپیشلی پاکستان میں یو آئی این کس طرح بنتا ہے، سی ڈی سی کی سب اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، پلیج آف شیئرز کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو چارجز کیا لگ رہے ہیں، اکاؤنٹ اپنی فارم میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا. ان سب کے اوپر بھی میں نے ایک الگ سیپریٹ کورس سٹارٹ کر لیا ہے. تو جس کو سیکھنا ہے، جو چاہتا ہے کہ سیکھ کے کام کرے، کیونکہ سیکھنا مسٹ ہے.
آپ سیکھ جائیں گے تو ارننگ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سب سے پہلے بھاگتے ہیں ارننگ کے لیے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ اگر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک سرجن ہے, بڑا کامیاب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سرجن بنا کیسے. پہلے اس نے اسکولنگ کی, پھر اس نے کالج اٹینڈ کیا, اس کے بعد اس نے MBBS کیا, پھر اسپیشلائزیشن کی ایک سرٹن سبجیکٹ کے اوپر, ایک سرٹن فیلڈ کے اندر, پھر وہ سرجری کی طرف کیا. تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ. اس دوران اس کو بیچارے کو الٹیاں بھی ہوتی ہیں. جب وہ پہلی مرتبہ پیٹ کٹا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو الٹیاں بھی ہوتی ہیں. جب وہ ڈیڈ باڈی دیکھتا ہے تو اس کے جو ہے وہ اوسان خطا ہو جاتے ہیں, وہ بیچارہ کبھی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے. تو اور اسی طرح سے اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ماشاء اللہ بیٹھا ہوا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے, یار کیا لائف اسٹائل ہے اس کا. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اس سے ڈیورنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب وہ بن رہا تھا, یا جو ڈیورنگ دا ٹائم آف آرٹیکل شپ, اس نے کیا پاپڑ بیلے ہیں, اس نے کیا خواری کی ہے. آپ وہ تو دیکھیں آرٹیکل شپ میں ملتا کیا ہے سوائے خواری کے. پھر اسی طرح سے اگر آپ لائر کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کیا بیرسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, کیا بزنس لائر بن کے بیٹھا ہوا ہے, کیا کرمنل لائر بن کے بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے اسٹرگل کہاں کیا, اس نے سیکھا کیا. آپ یہاں پہ آتے ہیں کہ یار میں آج ملک ریاض بن جاؤں, میں آج وارن بفے بن جاؤں, میں آج موگن اسٹینلی بن جاؤں, میں آج جیمی ڈائمنڈ بن جاؤں. دس از ناٹ پاسبل. آج میں جو ہے وہ ایلون مسک بن جاؤں. یہ وہ ایک صاحب تھے جو بیچارے جو کرپٹو کے سگنل دیا کرتے تھے, کوئی پتہ نہیں, کچھ ٹی وی کے بڑے سیلیبریٹی ٹائپ بندے تھے. وہ کہاں ہیں, فارغ ہو گئے نا سارے کے سارے. یہ سارے بیچارے برساتی مینڈک ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں. کام کو سیکھیں, جب تک وہ اس کو سیکھیں گے نہیں آپ آگے جا نہیں سکیں گے. ونس آپ نے سیکھ لیا تو ارننگ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بڑی زبردست مووی ہے 3 ایڈیٹس, اس میں وہ عامر خان ایک بڑا زبردست ڈائلاگ بولتا ہے کہ سکسیس کے پیچھے مت بھاگو, ایکسیلنس کے پیچھے بھاگو. ایکسیلنس آ جائے گی, سکسیس جھک مار کے تمہارے پیچھے آئے گی. ہم مسئلہ یہ ہے کہ سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یار وہ بندے کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں 5 گھر ہیں, مجھے اس کا وہ آپ دیکھو کہ یار اس نے ایکسل کہاں کیا, وہ بنا کیسے. آپ کو ایکسل کرنا ہے, سیکھنا ہے, کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کل میرا 2nd سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے. 3 مہینے کا بیسک کورس ہے, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ آپ کی مرضی ہے, کرنا ہے کریں, نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ایڈوانس کورس ہے, کرنا ہے کریں, نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیسکس کو سٹارٹ کر کے دیکھیں کہ اس میں کتنی لرننگ آپ کو ہوتی ہے. فرسٹ لرن دین ارن, لرن ٹو ارن. آپ میں ہمیشہ یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ لرن سو یو کین ارن. مسئلہ یہ کہ یہاں پہ ہم آتے ہی کہ بس چھکے لگ جائیں ہمارے, اس طرح نہیں ہوتا. شاہد آفریدی اس طرح کرکٹر نہیں بنا, اس نے بہت 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 محنت کی. بابر اعظم نے بہت محنت کیا. آپ خود ہی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ بال پکر تھا, اب وہ ماشاءاللہ پاکستانی کرکٹ کا ٹیم کا کیپٹن بن کے بیٹھے ہوئے بھائی. تو ہر چیز کو ایک ٹائم لگتا ہے, اس کو محنت کرنی پڑتی ہے, کنسسٹنسی دکھانی پڑتی ہے, آپ کو ٹیمپرامنٹ آپ کے اندر چاہیے ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. تو آپ سیکھیں اور پھر آپ بات کریں. کتنے سارے بیچارے گروز جو 45,000 ہو جائے گا, 50,000 ہو جائے گا, 55,000 ہو جائے گا. آپ بیچارہ مارکیٹ 40,000 پر پھنسی ہوئی ہے. کہاں کے سارے گروز وہ یہ سارے برساتی مینڈک ہیں, یہ سارے کے سارے برساتی مینڈک ہیں. وہ آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو ایک نظر آ رہا ہو, کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ سب چیزیں میں نے بڑے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی تھیں کہ کسی قسم کا کوئی بلش جو ہے وہ سینٹیمنٹ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بچ کے رہنا چاہیے. اور ایک نیا سیل آف ہم ٹریگر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. بڑا کلیئرلی بتایا تھا آپ کو, وہ ٹریگر ہم نے آج ہوتے ہوئے دیکھا. کہاں مارکیٹ 41,128 تک میرے خیال سے آ ہی گئی تھی, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو. مارکیٹ نے آج جو ہائی لگایا وہ جناب 41,128 کا لگایا. پھر مارکیٹ 40,514 کا لو لگانے کے بعد 40,620 پہ کلوز ہوئی. آج کے دن ہم نے 307 پوائنٹس کا لاس دیکھا, اور ویک آن ویک بیسس پہ اگر بات کریں تو جناب ہم نے 1059 پوائنٹس کا لاس دیکھا. اور اٹ واز دا 5th کنزیکٹو ویک آف لاسز, اینڈ دس از دا بگیسٹ وننگ اسٹریک فار دا بیئرز سنس جون 2022. والیومس کی اگر بات کریں تو 471 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے فرام KSE 100 انڈیکس اسٹاکس, جو کہ صرف اور صرف 2.5 ملین زیادہ ہیں
پچھلے ہفتے کے مقابلے میں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بائنگ سپورٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اب آنے والے ہفتے کی اگر بات کریں تو جناب آنے والے ہفتے میں ہم نے سنس ویک آن ویک بیسس پہ ویکلی 200 موونگ ایوریج کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اٹ از این انڈیکیشن آف نیو بریک ڈاؤن, نیکسٹ بریک ڈاؤن, جو کہ جولائی 2022 کے لوز کو اب ایکسپوز کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. انیشیلی فار دا کمنگ ویک دا ڈاؤن سائڈ از ایکسپوزڈ till 40,330 or 40,110, followed by 39,980. And if 39,980 is broken, تو پھر جولائی والے جو لیولز ہیں 39,660 اور 500 والے وہ بڑے ایزیلی ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اینڈ نوٹ ڈاؤن کہ جس طرح میں نے ٹائم سائیکلز آپ لوگوں کو بتائے تھے, جس طرح سے جو مڈ اگست سے اب تک جو منتھلی آؤٹ لک بنا رہا ہوں یا جو ڈیلی آؤٹ لک بھی بناتا ہوں, اس کے سیکنڈ پیج پہ جو منتھلی آؤٹ لک کا پورشن ہے, اس کے منتھلی آؤٹ لک کے فوراً بعد ایک میں نے چارٹ پوسٹ کر کے رکھا ہوا ہے, جس میں اس وقت سے اب تک میں نے اس چارٹ کو ہٹایا نہیں ہے. اس میں ٹائم سائیکلس کے اوپر بڑی ڈیٹیل نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے اور کس طرح سے ہم فال دیکھ سکتے ہیں. تو اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 39,500 کا لیول جو ہے وہ ٹوٹے گا اور ہم نئے لوز جو ہے وہ ہٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. اس لیے اگین بچ کے رہیں, اپنے رسک کو مینیج کریں. اینڈ جو لوگ انفیکٹ جو لوگ شارٹ میں بھی جو لوگ میری کالز پہ پہلے شارٹ بھی اویل کر چکے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو کیش فری کریں تاکہ دوسری مووز جو ہیں بڑی ایزیلی مل سکیں ان کو. یہ میں ظاہر ہے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل میں جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی رپورٹ ہے اس کے تھرو بتاتا رہتا ہوں. اب جو اوپر کی جانب جو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے وہ 41,050 سے 41,300 تک کی نظر آ سکتی ہے فار دا کمنگ ویک. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. اور میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے وہ کورس اٹینڈ کرنا ہے فیل فری ٹو کانٹیکٹ می, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری ڈیٹیلز آپ کو دے دوں گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ 12 سے 2 کی کلاس ہے, اور یہ کلاس نمبر 2 ہے, یعنی کہ سیشن نمبر 2 ہے فار دس بگنر کورس. تھینک یو, اللہ حافظ.